نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. تو خوب روزے رکھنے ہیں. درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے. آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے. میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو. غور سے سنیں پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات. پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو. یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو. 3 باتیں ہیں. گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص. اس شخص نے بھی شروع کر دیا. نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے. نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر سورہ اخلاص پڑھو. اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے. فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں. نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں. کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے. مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے. تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں. کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا. امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. آقا راضی ہیں تو رب راضی ہیں. اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے. وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز، کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے،
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے، اناج مارکیٹ میں تشریف لے گئے، تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو پتا چلا کہ ڈھیر اوپر سے تو سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے والے سے فرمایا کہ گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا، تاکہ لینے والے کو پتا چل جائے کہ جو غلہ ہے وہ گیلا ہے، بھاری ہوگا نا، وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، اوپر سوکھا نیچے گیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ پہلی حدیث ہے جو آج اس بیان میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے، ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے۔ مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا، ہو سکتا ہے یہ دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین، کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے، اے بتا کر، A1 بتا کر، کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا، بولا بالکل پکا جناب، سلائی بالکل پکی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی، اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں۔ آج فروٹ والے کا کیا حال ہے، فروٹ لینے جاؤ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں، اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے۔ یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے، نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ میری بات اگر میں سمجھا سکوں، ایک تو حرام کمانا، دھوکہ دے کر، وہ الگ حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ جائے گا کدھر، وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو، وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے، جاؤ ہم میں سے نہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے۔ ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے، آپ نماز پڑھنے گئے، ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا، اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی۔ آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے، عیب بتایا، حضور نہیں بتا سکا، مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا۔ آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر، وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے کہ ایک روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ۔ ایک وہ لوگ تھے، اور آج صبح و شام پلاننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر، ٹویسٹ کر کے، کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دو، بس اتنی قسمیں کھاتے ہیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، میری خرید اتنے کی ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں، کہتے بھائی کتنے کی ہے، کہ بھائی 500 روپے کی، 400 کی دو گے؟ ارے جناب میری خریدی 450 کی، آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اور جیسی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں۔ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں، اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم کہیں نا جناب پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے، افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے، غریب کو موقع ملتا ہے، تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ نہ کریں ایسا، کسی کی ہائے لگ جائے گی۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس ان کی جمع پونجی ہوتی ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، دھوکہ دے کر وہ لے لیتے ہیں، کدھر جائیں گے؟ تو میرے بیچے اسلامی بھائی ایک بات یاد رکھیے، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، آپ کے گھر پہنچے گا۔ اللہ کرے وہ اعتقاد، وہ توکل نصیب ہو جائے۔ آئے دن اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، بلکہ پچھلے دنوں پتا چلا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریض کو، جو خون لگایا جاتا ہے، خون تو آلموسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں ہی لگایا جاتا ہے نا،
مگر اس وقت اس خون لگائے جانے والے میں بھی خون میں ملاوٹ ہوتی ہے. مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا. خون میں ملاوٹ، دوائی میں ملاوٹ، بچوں کی خوراک میں ملاوٹ. جن بچوں جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں جن کی جان چلی جائے گی آپ کی اس ملاوٹ کی وجہ سے، مگر نہ جانے کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. کیا کرو گے چند سکوں کا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، صرف یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایسا نہیں صرف کاروبار کے لیے ہے. دھوکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ نہیں دینا نا. دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر رشتہ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر بہت سارے کام ہوتے ہیں. کسی بھی موقع پر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا ہے. مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں. من غش فلیس منا. اللہ کرے کہ اس حدیث سے میں اور آپ ڈر جائیں. واقعی میں آج وہ حدیثیں سنانے آیا ہوں. نبی پاک فرماتے مجھ سے نہیں تو بندہ کرے گا کیا، جائے گا کس کے پاس؟ سید اعلیٰ حضرت سمجھاتے سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. وہی تو بخشوائیں گے، وہی شفاعت کروائیں گے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی. کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دے دیا ہے، معافی مانگ، لوٹا دو اس کو، بتا دو اس کو غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ کو یہ غلط بیانی کر کے دیا تھا، آج معافی مانگ لو. قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے. ماشاءاللہ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیس منا من ینکر نقر الغراب، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کس لیے؟ یہ نماز کے بارے میں فرمایا. یہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا ہے، جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نماز میں دیکھتے ہیں نا بعض اوقات اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور فوری فوری سجدہ کرنا ہے، جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں. اب ذرا سوچئے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر ایسے پڑھتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ. حدیث پاک میں فرمایا، حدیث کا مضمون ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے. لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. نماز پڑھے، سکون سے پڑھے. کس بات کی جلدی ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور وہاں اتنی جلدی بچا رہے ہیں. سوچئے نا، اگر آج مثال کے طور پہ آپ کو کسی منسٹر کے پاس، کسی وزیر کے پاس، کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس